أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بجائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحابہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ دونوں آیتیں ہمارے سلسلہ و درس کے اگلی کڑیاں ہیں. یہ دونوں آیتیں 5ویں پارے کی سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کے رکو نمبر 8 کی یہ بالکل ابتدائی دو آیتیں ہیں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 51 اور 52، 51 اور 52. جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 53 تک 53 تک یہ پوری آیتیں ایک ہی مضمون سے یعنی بنو اسرائیل کے تعلق سے یہودیوں اور عیسائیوں کے تعلق سے ہیں، مگر اس کی دو آیتیں یعنی 49 اور 50 رکو نمبر 6 میں ختم ہوتی ہیں اور رکو نمبر 7 میں 51، 52 اور 53، 51، 52 اور 53 یہ تین آیتیں رکو نمبر 8 میں ہیں. تو گویا کہ آج کی بھی یہ دونوں آیتیں بنو اسرائیل کے تعلق سے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں ہی کے تعلق سے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر یہودی اور عیسائی یعنی اہل کتاب کے تعلق سے ایک اور ان کی خباثت، ان کی برائی اور ان کی بری خصلت کا اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر ذکر کرتا ہے. آئیے سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 51 میں اللہ کہتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے؟ یہ جو انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے. یہ وہی انداز ہے جو اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 44 کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی انداز سے کہا تھا. آیت نمبر 44 میں اللہ کہتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. کیا آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا؟ آیت نمبر 44 میں بھی 44 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی انداز اختیار کیا ہے.
اس وقت میں نے بات کہی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں اہل کتاب اللہ نے خود کہا، کہتا ہے وہ اہل کتاب اب صرف نام کو رہ گئے، انہیں تو صرف کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، پوری کتاب نہیں دی گئی ہے، کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے۔ یا پھر اس کا ایک معنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے دیا تو تھا انہیں کتاب، توریت ہو کہ انجیل ہو، مگر انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اس کی آیتوں کو بیچ دیا، اس کے احکامات کو بیچ دیا، یا پھر اللہ کے احکامات کو بھلا بیٹھے، جس کی وجہ سے اب ان کے پاس کتاب کا کچھ ہی حصہ باقی رہ گیا، باقی سارا خلط ملط ہو کر ان سے چھین لیا گیا، اب وہ صرف کتاب کے کچھ حصے کے مالک رہ گئے۔ وہ بھی جہاں ان کو دل کو پٹتا تھا، جہاں ان کا دل بہل جاتا تھا، وہ انہی احکامات کو، انہی آیتوں کو مانتے تھے، بس اتنا ہی ان کے پاس رہ گیا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، حالانکہ اللہ کی کتاب انہیں دی گئی، آسمانی علم انہیں دیا گیا، تب بھی یہ کیسے لوگ ہیں؟ یؤمنون بالجبت، کہ جبت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، والطاغوت، اور طاغوت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اب جبت کیا ہے، طاغوت کیا ہے، انشاءاللہ اس کی تشریح ہم دیکھتے ہیں جب اس لفظی ترجمے کے بعد۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ایک تو اللہ پر ایمان لانے کے بجائے جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، دوسرا اتنے زیادہ گئے گزرے ہیں کہ یہ کافروں سے کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ اے کافرو تم مومنوں کے مقابلے میں تم زیادہ راہ راست والے ہو۔ حالانکہ اہل کتاب مسلمان کہا جائے تو کیا ہے یہ مسلمان، کیونکہ ایک اللہ کو ماننے والے اور اس کی طرف سے بھیجے گئے نبی اور رسول پر ایمان رکھنے والے، ایسے شخص کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کی تعریف اور ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو ایک اللہ کو ماننے والا اور اس کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان رکھنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی کہا جائے تو مسلمان، لیکن چونکہ ان کے عقیدے میں بگاڑ آ گیا، رسول کو ماننے کے بجائے یا تو صرف ایک رسول کو مانا، سارے رسولوں کا انکار کر دیا، تو اس طرح ان کے اندر کا اسلام چھین لیا گیا، چھنتا چلا گیا، اور اوپر سے عقیدے بگڑتے چلے گئے، شرک میں ملوث ہوتے گئے، تو ایمان بھی نہیں رہا۔ جبکہ ایک مومن ایک مسلمان کو چاہیے کہ ایک اللہ پر ایمان لائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور وقت کے نبی پر ایمان لائے، اور اس سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول ہو گزرے ہیں ان پر بھی ایمان لائے۔ یہ ایک مسلمان ہونے کے شرائط ہے۔ لیکن یہودی اور عیسائیوں کے بعد جب یہ معاملہ آیا تو کہا ہم صرف ہمارے نبی کو مانیں گے، اس کے بعد کے نبیوں کو ہم نہیں مانتے، پورا کہ ان کا ایمان ان سے ضائع ہو گیا۔ تو یہ حالانکہ اللہ کو ماننے والے، نبیوں کو ماننے والے، نبیوں کے خاندان والے کہنے والے، یہ کافروں کو جن کا کوئی ایمان ہوتا ہی نہیں اللہ کی ذات پر، ان سے کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ راہ راست پر ہو، زیادہ سچی اور سیدھی راہ پر ہو۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر ان کے ایسے عقیدے، ایسے ایمان اور ایسی باتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت کرے فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے شخص کا کوئی مددگار نہیں دیکھیں گے، کوئی حمایتی آپ اس کا نہیں پائیں گے۔
کوئی اس کی ہیلپ نہیں کر سکتا. اس پر اللہ لعنت کرے اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کو کوئی مصیبت سے نکالنے والا نہیں، اس کو کوئی خوشحالی دینے والا نہیں. تو یہ اہل کتاب کہ انہوں نے عقیدہ رکھا، ایمان رکھا جبت پر اور طاغوت پر، اور یہ کافروں سے کہتے ہیں کہ تم ایمان والے کے مقابلے میں زیادہ راہ راست اور سچے راستے پر ہو. تو ایسے عقیدے، ایسی باتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے، اور اللہ جن کے اوپر لعنت کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. یہ تھی سورہ نساء کی دونوں آیتوں کا لفظی ترجمہ. آئیے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو لفظ جبت اور طاغوت ہے اس کا کیا معنی مفہوم ہے. لفظ جبت اور طاغوت کی جو تشریح ہے، اس کی تفسیر ہے، وہ تفسیر کتابوں میں بہت سے معنی مفہوم کے ساتھ اس کی تفسیر ملتی ہے. لیکن میں آج آپ کے آگے اس کی تفسیر صحیح بخاری کے حوالے سے لفظ جبت اور لفظ طاغوت کا کیا معنی مفہوم ہے آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. صحیح بخاری کے اندر کتاب تفسیر القرآن، امام بخاری مولا نے قرآن کی تفسیر کا جہاں چیپٹر شروع کیا وہاں پر باب قولہ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 43 کے ضمن میں، قرآن کی تفسیر کے اندر سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 کے ضمن میں حدیث نمبر 4583 کے بعد ایک تشریح لے کر آئے. حدیث بول کے نہیں ہے، اور حدیث کو لانے سے پہلے امام بخاری مولا ایک باب باندھتے ہیں، ایک ٹائٹل باندھتے ہیں. وہ ٹائٹل کی بھی تشریح کرتے ہیں. کبھی کبھی وہ ٹائٹل کے اندر کچھ الفاظ کے معنی بیان کرتے ہیں اسلاف سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے کچھ الفاظ کے معنی اور مفہوم بیان کرتے ہیں، وہ بھی حوالے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو امام بخاری مولا نے حدیث نمبر 4583 کے حدیث سے پہلے یہ جو باب ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 کا آیت کو ہی باب بنا کر اس کی تشریح میں لائے. کہتے ہیں وقال جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانت الطواغیت التي يتحاكمون الیہا. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت کی ڈیفینیشن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں طاغوت وہ ہوا کرتے ہیں جو کہ جن کی طرف لوگ اپنے فیصلے لے کر جاتے ہیں. طاغوت مطلب طاغوت وہ ہوا کرتے ہیں یا وہ ہوتے ہیں یتحاکمون الیہا کہ جن کی طرف لوگ اپنے فیصلے لے کر جاتے ہیں. قابل غور نقطہ ہے. معلوم کیا ہو رہا ہے اس سے؟ اگر ابھی آگے نہیں پڑھ رہا ہوں میں، اس سے یہ معلوم ہو رہا کہ جس کے بعد لوگ فیصلے لے کر جا رہے ہیں وہ طاغوت ہو سکتا ہے. طاغوت کا ایک موٹا مفہوم سمجھ لو آپ، شیطان. اگر یہ میں نہیں بتاؤں تو پھر طاغوت کا معنی مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. طاغوت مطلب شیطان. طاغوت کی اور اچھی تشریح میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. طاغوت مطلب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق طاغوت وہ ہے جس کے پاس لوگ اپنے احکامات، اپنے فیصلے، اپنے قضیے لے کر جاتے ہیں تاکہ وہ فیصلہ کرے. تو جن کے پاس فیصلے لے کر جاتے ہیں وہ شیطان ہو سکتے ہیں نا. آگے کہتے ہیں فی جوہینہ واحد. جوہینہ ایک قبیلہ تھا، کہتے ہیں اس میں بھی ایک طاغوت ہے، اس میں بھی ایک ایسا ہی حاکم ہے جس کے بعد لوگ اپنے فیصلے لے کر جاتے ہیں. وفی اسلم واحد. اسلم نام کا ایک قبیلہ تھا، اس کے اندر بھی ایک طاغوت. وفی کل حی واحد. یہاں تک کہ ہر قبیلے میں ایک طاغوت ہوتا ہے، مطلب ایک سردار ہوتا ہے جس کے پاس لوگ اپنے فیصلے لے کر جاتے ہیں. اب طاغوت کی اور مزید تشریح گہرائی کے ساتھ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہان ینزل علیہم الشیطان. یہ طاغوت کون ہوتے ہیں؟ یہ کاہن لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر شیطان نازل ہوتے ہیں، جن کے پاس شیاطین آتے ہیں. جب ان سے کوئی فیصلہ پوچھا جاتا ہے تو یہ اپنے فیصلے قرآن اور حدیث سے، اللہ اس کے رسول کے احکامات سے نہیں دیتے. ہاں، میری سمجھ کے حساب سے ایسا ہونا چاہیے، میری سمجھ کے حساب سے یہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر کچھ تو بھی نیک خیالات ان کے اوپر القاء کیے جا رہے ہیں، وحی کی جا رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی تو انہیں خبر دے رہا ہے جو غیب کی ہے، چھپی ہوئی ہے. تو اسی جوش میں کہتے ہیں کہ میرے حساب سے ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں، ایسا ہوگا. ایک کوہان ہوتے ہیں، کوہان یعنی کاہن ہوتے ہیں. اب کاہن کا معنی مفہوم کیا ہوا؟ جو تکے لگا تھا، جو تکے لگاتا یعنی اندازے مارتا اور انہی اندازوں کو صحیح سمجھتا، اس پر فخر کرتا، گرو کرتا. یہ کون ہوتے ہیں؟ کاہن ہوتے ہیں. جب آدمی یہ کرنا شروع کرتا، جب اس کو اس میں مزہ آنا شروع کرتا، یعنی اندازے ٹھوکنے کا، ارے اب ایسا ہو جائے گا، دیکھو اب ایسا ہو جائے گا، ارے تیری تو اب نیا ڈوب گئی. جب ایسا انسان شروع کرتا، جب اس کو مزہ آنا شروع کرتا، تو ایسے انسان کے اوپر شیاطین اترنا شروع کرتے. شیاطین جب اس کے بعد جمع ہونا شروع کرتے تو وہ اس کی اور بھی پھرتی لیتے اور بھی مزہ لیتے اس انسان کی. انسان دوسرے انسان کی مزہ لیتا اور اس انسان کی مزہ یہ شیاطین لینا شروع کرتے. تو طاغوت کون ہے؟ جو لوگوں کے ذریعے سے اچکائے ہوئے انسان ہوتے ہیں، اور یہ خود بھی اچکے ہوئے ہوتے ہیں، کھسکے ہوئے ہوتے ہیں اپنی ہی سمجھ کو، اپنی عقل کو، سب کو سمجھ. جبکہ یاد رکھیے قضیہ، فیصلہ، احکامات، حکم کرنا، فیصلے کرنا، اس کے لیے بنیاد ہونی چاہیے دلائل، سچائی، پروف. بغیر پروف کے، بغیر کسی اصول کے فیصلے کرنا یہ طاغوت میں آتا. کیا میں آتا؟ طاغوت میں آتا. چاہے وہ فیصلے، وہ میٹنگیں، وہ رائے مشورے چاہے 4 دوست احباب کے اندر کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشورے، وہ میٹنگز 4 بڑے لوگوں میں کیوں نہ ہو، یا کسی اسکول کالج کے تحت کیوں نہ ہو، یا وہ کسی مسجد کے ذمہ داروں کے درمیان کیوں نہ ہو، اگر وہ بغیر اصول کے فیصلے کیے جاتے ہیں تو سمجھ لو وہاں پر شیطان انہیں کسی نہ کسی طریقے سے مزہ دے رہا ہے، اپنی ہگڑی چلانے کے لیے، اپنی کیا کہتے ہیں تارا شاہی چلانے کے لیے شیطان کہیں نہ کہیں انہیں اچکاتا رہتا ہے. ایسے ہی لوگوں کو قرآن نے کیا کہا؟ طاغوت، جس کا کوئی اصول ہی نہیں رہتا. ایک اصول کو مار کر 4 دن چلے، پھر لگا کہ یار یہ تو اپنے خلاف جا رہا ہے، تو اس اصول کو چھوڑ دیا، اپنی مرضی ٹھوک دی. پھر اس کے بعد اپنی مرضی کے مطابق 4 دن چلے، اب لگا یار اپنی مرضی اپن چلا رہا ہے، اب اپنا ہی نقصان ہو رہا ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دیا، بولے اب وہ اصول پکڑ لیں گے. اب پھر اس اصول کے مطابق چلے، اپنے خلاف اگر جاننے لگا نقصان ہو رہا ہے، ایک اور اصول پیدا کر لیا، دوسرا اصول. یہ کون ہوتے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جابر رضی اللہ کہتے ہیں کوہان ینزل علیہم الشیطان. یہ کاہن لوگ ہوتے ہیں، انسان نما شیطان ہوتے ہیں، انسانوں کے بھیس میں شیطان ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس لوگ اپنے قضیے، اپنے فیصلے لے کر آتے ہیں اور یہ من مرضی کے حساب سے فیصلے کر دیتے ہیں، کیونکہ شیاطین انہیں رائے دیتے ہیں، شیاطین انہیں ایسا خیال دلا دیتے ہیں کہ یہی فیصلہ سچ ہے، یہی فیصلہ حق ہے. کیا زبردست تشریح ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لفظ جبت، آیت نمبر 51 کے اندر جبت لفظ آیا نا، کہ یہ اہل کتاب جنہیں کتاب کچھ حصہ دیا گیا یہ جبت پر ایمان رکھتے ہیں اور طاغوت پر. طاغوت کا مطلب تو کچھ سمجھ میں آ گیا، شیطان ہوتے ہیں، انسان نما شیطان، ان کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. جبکہ سب ایمان رکھنے کی چیز اور سب کچھ سمجھنے کی چیز اللہ کی ذات ہے اور اس کے رسول کی ذات ہے. قرآن مجید اور احادیث مبارکہ ہے، انہیں سب کچھ سمجھنا چاہیے. انسانوں کو وہ درجہ دیا گیا جو قرآن حدیث کو دینا چاہیے تھا.
تو وہ انسان اب کیا بن گیا جس کو درجہ دیا گیا؟ طاغوت بن گیا۔ طاغوت کا مطلب ایک معنی مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرنا، کسی اور کا ڈر و خوف رکھنا، کسی اور کے لیے امیدیں اپنے دل میں جاگزی رکھنا، وہ طاغوت بن جاتا ہے۔ آج ہم دیکھ سکتے یہی حال اس امت محمدیہ کا ہے۔ اس امت محمدیہ کے لوگوں نے اپنے سرداروں، اپنے سربراہوں، اپنے علماءوں، اپنے مشائخ کو اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ قرآن حدیث کا کوئی مسئلہ ثابت شدہ سامنے بھی آ جائے تب بھی اپنے عالم کی، اپنے فاضل کی، اپنے مولوی، اپنے مفتی کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے، جبکہ قرآن حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت ہے تب بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ طاغوت بنانا ہوا۔ جیسا بات ذہن میں آ رہی تو بتا رہا ہوں، آج کل چرچا ہے بہت زیادہ، نیوز وغیرہ میں مباحثے چھڑے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر نیوز اینکرز کیا کر رہے ہیں، ایسے مولوی لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں جنہیں نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے، جو صرف گالی گلوچ کرنا چاہتے ہیں، گالی گلوچ کرنا جانتے ہیں، ایسے لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور ان کے مقابلے کچھ غیر مسلموں کو لے کر آتے ہیں اور 3 طلاق کے اوپر بحث چھڑ جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں وہ مولانا لوگ، وہ مفتی لوگ، وہ عالم لوگ ایسی بات کرتے ہیں جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کو اتنی زیادہ اہمیت دی جائے گی قرآن حدیث کے مقابلے میں تو وہ طاغوت بن جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسے عالم لوگ شیطان ہیں، ان سے نفرت کرو، غلطی ہو رہی ہے ان سے، لیکن یہ ہمارا بھی کام ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے مقابلے، اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں انسانوں کو اتنی زیادہ اہمیت نہ دیں کہ قرآن حدیث اس کے سامنے نیچا نظر آئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لفظ جبت کا معنی مفہوم بیان کرتے کہتے ہیں کہ یہ السحر ہے، جادو ہے، جادو، جبت کہتے جادو۔ یؤمنون بالجبت، یہ اہل کتاب جبت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جادوگری بہت زیادہ تھی یہودیوں میں اور عیسائیوں میں۔ یہودی تو جادو کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے اوپر بڑے بڑے بہتان انہوں نے تراش دیے۔ جادو کو ہی سب کچھ سمجھ، جادو ان کی زندگی تھی۔ اس کے علاوہ علاج معالجے میں بغیر کسی حلال حرام کی تمیز کے جادو کا استعمال کرتے تھے۔ یہی حال عیسائیوں میں پایا جاتا ہے، جنوں کا علاج، جادوؤں کا علاج، یہ کہہ کر بغیر کسی حلال حرام اور بغیر کسی اصول کے علاج کرتے ہیں۔ جادوؤں پر ان کا ایمان ہے، جنوں پر ان کا ایمان ہے، جنوں سے یہ مدد حاصل کرتے ہیں، جنوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ کون؟ یہودی اور عیسائی لوگ۔ میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ یہودی اور عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جنوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، جنوں کے سردار کی پوجا اپاسنا کرتے ہیں، کہاں پہ جا کر؟ قبرستان میں جا کر جنوں کے سردار کی پوجا کرتے ہیں، اس کا کیا کرتے ہیں؟ اس کی طرف دھیان لگاتے ہیں۔ پھر جب وہ خوش ہو جاتا ہے تو اس سے کہتے تیرا ایک آدھ غلام ہمارے تابے میں دے دے، پھر وہ ان کا سردار ان کے تابے میں ایک جن دے دیتا ہے۔ یہ سب بولنے کی باتیں ہیں، حقیقت میں وہ انسان اس سردار جن کے پاس جو غلام جن ہوتا ہے، اس غلام جن کا یہ غلام انسان بن جاتا ہے، تب جا کے کچھ کام آنا شروع ہوتا ہے انسان کے۔ یہ یہودی اور عیسائیوں کا طور طریقہ آج مسلمانوں میں عام ہو گیا۔ اللہ معاف کرے، میرے پاس آج بھی ایک آدھ تعویذ رکھی ہوئی ہوگی، اور اورنگ آباد کے ایک مشہور نام مفتی ہی ہے، اب ان کا نام نہیں بتا رہا ہوں، تعویذ میں اردو میں لکھے ہوئے ہیں، ایک طرف سے یا جبرائیل یا میکائیل یا اس طرح، یعنی فرشتوں کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں، اور بیچ میں چوکون باکس بنا کے یا فرعون یا حامان یا شداد، یہ دیکھو کس کا نام ہے، یہ کس کے، یا شیطان، یہ بھی ہے، لفظ شیطان بھی ہے اس میں۔ اچھا، اس کے بعد کچھ ایسے نام لکھے ہوئے ہیں، اتل بتوش، کتل پتوس، ایسے کچھ عجیب و غریب نام، 7 نام لکھے ہوئے ہیں۔ بولے یہ جنوں کے سرداروں کے نام ہیں، خود وہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ یہی حال آج مسلمانوں میں بھی ہے۔
کہ قبرستان میں جا کر 40 دن 40 مرتبہ سورہ مزمل پڑھتے ہیں. کیوں؟ بولے اس سے ایک آدھ جن ہمارے تابع میں آ جائے گا. ارے اسی کو جادوگری کہتے ہیں. اللہ نے اسی کو حرام قرار دیا. یہودی اور عیسائی اسی پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت اور پھٹکار کیا. واللہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. مسلمان بھی اگر یہی کام کرے گا تو اس کے اوپر کیا رحمت برسے گی؟ اس کے اوپر بھی لعنت ہی ہوگی. جو جنوں سے مدد مانگے، جو جنوں کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو خوش کرنے کے لیے کام کرے. جیسا آج کل آپ دیکھتے ہوں گے یا پتا ہوگا، کہیں سے سنا ہوگا، ایک آدھ بابا ایک آدھ مولانا جاتا ہے کسی کے علاج کے لیے، اندر سے جن حاضر ہوتا ہے، پوچھتا ہے کیا چاہیے؟ وہ بولتا ہے ایک مرغا کھا کے جاؤں گا. بولتا کیا کرنا ہے؟ وہ مرغا پھلا جگہ ڈال دو، میں کھا لوں گا اور اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. مرغا اس کی نظر کر دے گا کہ جن کو خوش کرنے کے لیے مرغے کی نظر کرے، یہی تو حرام ہے، یہی تو شرک ہے. آج کل کے ہر معالج، علاج کرنے والے بابا لوگ یہی کام کرے، جنوں کو خوش کرنے میں لگے. یہ جبت ہے، یہ جادوگری ہے. عمر بن خطاب دونوں کہتے ہیں کہ جبت یعنی کہ جادوگری. اور طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کے بارے میں کہتے ہیں عمر بن خطاب دونوں طاغوت الشیطان. طاغوت کہتے ہیں شیطان کو. اب آ جاؤ لفظ شیطان کی بھی تشریح کر دیتا ہوں، کیونکہ ہم نے شیطان کے بارے میں یا شیطان لفظ کے بارے میں ہم نے صحیح نہیں سمجھا ہے. ہم شیطان کا مطلب سمجھتے ہیں جن. شیطان کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جن نہیں. شیطان ایک صفت کا نام ہے. اٹس این ایٹریبیوٹ، اٹس این کیریکٹرسٹک، اٹس این پراپرٹی. شیطان مطلب ایک صفت کا نام ہے. اسی طرح جس طرح چوری یا چور کیا ہے؟ ایک صفت ہے. جو بھی چوری کرے وہ چور کہلاتا. اسی طرح جو بھی شیطانیت کرے، شیطانیت یعنی نافرمانی کرے اپنے رب کی، وہ شیطان کہلاتا. اب چاہے جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے، جو بھی اپنے رب کی نافرمانی کرے گا وہ شیطان. مطلب انسان میں بھی شیطان ہے، رہ سکتے اور ہے بھی. شیطان انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے. تبھی تو سورہ ناس کے اندر ہم بار بار پڑھتے ہیں من الجنۃ والناس، من الجنۃ والناس. اے اللہ شیطان کے وسوسوں سے بچا، چاہے وہ شیطان انسانوں میں سے ہو چاہے جنوں میں سے ہو. دعا کرتے ہیں ہم لوگ سورہ ناس کے اندر، قرآن کا سب سے آخری سورہ. معلوم ہوا شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، مگر شیطان وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اللہ کے خلاف جانے والا ہے، اور اس کو کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا. جو اللہ کے خلاف جائے اس کو ڈر محسوس ہو. وہ ہو سکتا ہے فاسق ہو لیکن مومن رہے گا، ہو سکتا ہے گنہگار ہے مگر ایمان والا ہے، کیونکہ اللہ کے خلاف جا رہا ہے مگر ڈر لگ رہا ہے اس کو. جو نڈر ہو کر اللہ کے خلاف کام کرے وہی شیطان ہوتا ہے. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں الجبت بلسان الحبشہ، حبشہ کی زبان میں جبت کہتے ہیں شیطان کو. آپ دیکھو عمر رضی اللہ کیا کہتے ہیں؟ جبت یعنی کہ جادوگری. جبت یعنی جادوگری. جادوگری میں کس سے مدد لی جا رہی ہے؟ جیسا کہ میں نے بہت ہی کھول کر سمجھا دیا واضح کر کے. جبت یعنی جادوگری. جادوگری میں کس سے مدد لی جا رہی ہے؟ کس کا کھیل ہے سارا؟ شیطان اور شیطانوں کا ہی کھیل ہے. جنوں سے مدد مانگی جا رہی ہے. ایک شیطان دوسرے شیطان سے مدد مانگ رہا ہے. انسانوں میں جو ہے شیطان، جنوں میں جو ہے شیطان. ایک شیطان دوسرے شیطان سے مدد مانگ رہا ہے، تب جا کے جادوگری مکمل ہو رہی ہے، تب جا کے یہ علاجوں کا چکر پورا ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے استفادہ پورا ہو رہا ہے. تو گویا کہ جبت کے معنی شیطان کے ہی ہے، کیونکہ ایک شیطان دوسرے شیطان سے مدد مانگتا ہے، ایک شیطان دوسرے شیطان کی مدد کر رہا ہے. تو اکرمہ کہتے ہیں کہ حبشہ کی زبان میں جبت شیطان کو کہتے ہیں. اور طاغوت کہتے ہیں کاہن لوگوں کو. مفہوم ایسے یا ویسے گول گھوم کے وہی نکلنے والا ہے. طاغوت کہتے ہیں کاہن کو. جیسا کہ
حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی بات کہی، کوہان ینزل علیہم الشیطان، طاغوت کون ہے؟ یہ کاہن لوگ ہیں جن کے اوپر شیطان اترتے ہیں۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں طاغوت کاہن لوگ ہوتے ہیں۔ کاہن کس کو بولتے ہیں؟ غیب کی خبر سنانے والے۔ ابھی لوگ آ ہی رہے جعلی پیر کے دربار میں، جھوٹے بابا کے دربار میں، ہاں آئی فلاں جگہ سے آئے آپ کو کیسے معلوم؟ ہم تو سب جانتے ہیں، جانی ہیں، انتریامی ہیں، سب جانتے ہیں۔ اچھا فلاں مسئلے کے لیے آئے، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ کو سے معلوم؟ سب جانتے ہیں ہم۔ یہ کاہن لوگ جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، اس کو نہیں پتا اس کے گھر میں اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر یہاں برابر خبریں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، شیطان ان کے کان میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، خفیہ آوازیں ٹرانسفر کرتا رہتا ہے، نشر کرتا رہتا ہے۔ یہ کاہن لوگ ہیں جو غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جبت یعنی شیطان ہے، اور طاغوت یعنی کہ کاہن لوگ ہوتے ہیں، جادوگر لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو تشریح لفظ جبت اور لفظ طاغوت کی صحیح بخاری کے حوالے سے کتاب تفسیر کے اندر سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 کے ضمن میں حدیث نمبر 4583 سے پہلے امام بخاری مولانا یہ ساری تشریح لے کر آئے ہیں۔ یہ جو لفظ طاغوت ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 257 کے ضمن ہم نے اس کو سمجھا ہے۔ جو لوگ اس آیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، آیت نمبر 257 سورہ بقرہ کی، تو آج بھی الحمدللہ اس کا درس، اس کی تفسیر یوٹیوب پر موجود ہے۔ اگر آپ وہ آیت کا ویڈیو اگر ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کو وہ آیت مل جائے گی۔ وہ آیت کیا ہے؟ آئیے آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 257 میں اللہ کہتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ وہ ہے ولی الذین آمنوا جو کہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یہ وہ آیت ہے آیت نمبر 257 جو کہ آیت الکرسی کے بعد والی آیت ہے۔ آیت الکرسی 256 ہے اور یہ 257 ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے، کارساز ہے، بگڑی بنانے والا ہے ایمان والوں کا۔ ولی کے سارے معنی ہوتے ہیں۔ ہم کسی سچے جھوٹے ولی کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ بگڑی بنانے والا ہے تو بڑی امیدیں جاگ جاتی ہے ان سے۔ اللہ خود بگڑی بنانے والا ہے، جو بگڑ جاتا ہے اس کو سنوارنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں ولی۔ اللہ ولی ہے، کارساز ہے، بگڑی بنانے والا ہے۔ کن کے لیے؟ اللہ الذین آمنوا، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو موحد ہے، اللہ ان کی مدد کرنے والا ہے۔ کیسے مدد کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اندھیروں سے کھینچ کر نکالتا ہے اور روشنی کی طرف لے آتا ہے، گمراہی سے نکالتا ہے اور ہدایت کی طرف لے آتا ہے، پریشانیوں سے نکالتا ہے اور خوشحالی کی طرف لے آتا ہے، بے چینی کی زندگی سے نکال کر سکون اور راحت کی زندگی کی طرف لے آتا ہے۔ کون کرتا ہے یہ؟ اللہ کرتا ہے، کر رہا ہے۔ اللہ کا کام ہی ہے اس کو ماننے والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا، گمراہ سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آنا، پریشان مصیبت سے نکال کر سکون بھری زندگی میں لے آنا۔ اللہ کا کام اللہ کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا بندے وہ کام کر رہے ہیں جس کے بدلے یہ ملنے والا ہے؟ اگر بندے وہ کام نہیں کر رہے تو اللہ کیوں کر کرے گا؟ اللہ کیوں کر بندوں کو مصیبت سے نکالے گا؟ بندوں کا بھی کام ہے کہ اس کو مانے اس طرح جس طرح اس کے ماننے کا حق ہے، ایمان لائے اس پر اس طرح جس طرح اس پر ایمان لانے کا حق ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے والذین کفروا، اور جو کافر لوگ ہیں، اولیاءہم الطاغوت، یہاں پہ لفظ ہے طاغوت۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت 257 میں لفظ طاغوت استعمال ہوا پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر سورہ نساء کی آیت نمبر 51 کے اندر اللہ نے لفظ طاغوت استعمال کیا۔ اور کافر لوگ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور کافر لوگ یہ
دوست ہوتے ہیں طاغوت کے. اب طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ شیطانوں کے. شیطان یعنی کہ کاہن لوگ, جادوگر لوگ, چاہے انسانوں میں سے ہو چاہے جنوں میں سے ہو, یہ شیطانوں کے دوست ہوتے ہیں کافر لوگ. گویا کہ کافر شیطان کا دوست, یہ خود شیطان ہوتا ہے. کافر خود شیطان ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں. والذین کفروا, اور جو لوگ کافر ہیں یہ دوست ہے شیطانوں کے, کاہنوں کے, جادوگروں کے, نافرمانوں کے دوست ہیں. یہ بھی کرتے ہیں کچھ, کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات, یہ انسانوں کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں, ہدایت سے نکال کر گمراہی میں ٹھوس دینے کو ان کو بڑا مزہ آتا ہے. اسی توقعوں میں, اسی کوششوں میں, اسی کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح لوگ ہدایت سے نکلے اور گمراہ ہو جائے. ایمان والے کس طرح گمراہ ہوں گے, اسی جد و جہد میں بہت سارے انسان لگے, بہت سارے شیطان لگے ہوئے, جنات لگے ہوئے. ان کا مقصد کیا ہے؟ کس طرح ایک مومن گمراہ ہوگا. انہیں یہ زیادہ پریشان نہیں ہے کہ کس طرح مومن کے پاس کے 10,000 روپے چوری ہو جائیں گے, کس طرح مومن کے پاس جو ہے پیسے نہیں آئیں گے, کس طرح مومن مصیبتوں میں مبتلا ہوگا. اس میں زیادہ مزہ نہیں آتا انہیں اس بات میں زیادہ مزہ آتا ہے کس طرح اس کا عقیدہ بگڑے گا, کس طرح اس کا ایمان بگڑ جائے گا, کس طرح یہ ہدایت سے گمراہی کی طرف آئے گا. اس بات کی جدوجہد میں زیادہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات, یہ کافر لوگ, یہ شیطانوں کے دوست لوگ ایمان والوں کو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے آتے ہیں, ہدایت سے گمراہی کی طرف لے آنے کی کوشش کرتے ہیں. اولئک اصحاب النار, یہی تو لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون, یہ عبدالآباد ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ایک تو خود کافر, خود شیطانوں کے دوست بنے ہوئے, دوسروں کے تعلق سے یہی خواہش رکھتے ہیں, اس لیے یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے. یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت 257 میں لفظ طاغوت اللہ نے استعمال کیا, وہ میں نے آپ کے آگے رکھا. اب آئیے اسی آیت کے آیت میں 51 کے دوسرے ٹکڑے میں اللہ کہتا ہے وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, یہ جو اہل کتاب ہے یہودی اور عیسائی, یہ کافروں سے کہتے ہیں ہؤلاء اہدی من الذین سبیلا, کہ یہ کافر لوگ ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ راہ راست پر ہیں, زیادہ ہدایت یافتہ ہے. اللہ کے جملہ پسند نہیں ہے, سخت ناپسند ہوا. یہ جو ٹکڑا ہے اس کی تفسیر میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جو کہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے, حدیث نمبر 6572 6572, صحیح ابن حبان کی حدیث. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں قال لما قدم کعب ابن الاشرف مکہ اتوہ, ایک مرتبہ کعب بن اشرف جو کہ یہودیوں کا ایک عالم تھا, وہ مدینہ کی طرف سے مکہ میں آیا. آتے ہی کافروں نے اسے گھیر لیا. فقالوا, اور اس سے کہنے لگے نحن اہل السقایۃ والسدانہ, نحن اہل السقایۃ والسدانہ. اے کعب بن اشرف, ذرا بتاؤ تو صحیح, تم ہمارے درمیان عالم ہو, علم رکھتے ہو, تم لوگ پڑھے لکھے ہو, کہ کافی لوگ زیادہ ان پڑھ تھے اور یہودی وغیرہ یہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے لوگ, لکھنا پڑھنا جانتے. تو کہتے ہیں آپ لوگ زیادہ جانکار لوگ ہیں, آپ ہمیں ایک مسئلے کا حل دو, ایک سوال کا جواب ہمیں دو کہ ہم لوگ بڑے تعلقات جوڑنے والے, رشتہ داری جوڑنے والے, حاجیوں کو پانی پلانے والے, ان کی خدمت کرنے والے, رشتے ناطے جوڑنے والے, لوگوں کی خوب مدد کرنے والے, ہم ایسے لوگ ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ مکہ کے مشرکین اور کفار کعب بن اشرف کے سامنے کہہ رہے ہیں ہم بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں. وانت سید اہل یثرب, اور آپ اہل یثرب کے سرداروں میں سے, اہل یثرب یعنی مدینہ کا پرانا نام ہے, آپ مدینہ کے لوگوں کے سرداروں میں سے آپ گنے جاتے ہیں.
فنحن خیر، اب آپ بتاؤ کہ ہم بہتر ہیں ام هذا السنیبیر المنبتر من قومہ، ہم بہتر ہیں آپ کی نگاہ میں جبکہ ہم اتنا نیک کام کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم بہتر ہیں یا ہمارے قوم میں کا وہ شخص یا اس شخص کو ماننے والے جو ابتر لوگ ہیں، جو رشتے داری اور ناطا توڑنے والے ہیں، جو باپ بیٹے کے بیچ میں جھگڑا لگانے والے ہیں، جن کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں جب سے وہ شخص نے اپنا کام شروع کیا، باپ بیٹے کے درمیان جھگڑا لگ گیا، رشتے ناطے ٹوٹ گئے، ماں بیٹے کے درمیان جھگڑا لگ گیا. وہ شخص، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کام کرتا ہے کہ ہم میں کا انسان بے دین ہو جاتا ہے، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیتا ہے. وہ رشتے ناتوں کو توڑنے والا انسان وہ بہتر ہے کہ ہم زیادہ بہتر ہیں. کافروں نے پوچھا کس سے؟ کعب بن اشرف سے. یزعم انہ خیر منا، اور کہتے ہیں کافر لوگ کہ ان کا گمان ہے کہ وہ ہم میں زیادہ بہتر ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کا کہنا ہے، ان کا گمان ہے کہ وہ ہم میں زیادہ بہتر ہے، آپ بتاؤ. فقال، تو اس نے کہا انتم خیر منہم، کہا اگر یہ سب کچھ ہے، تم اتنا سب کچھ کرتے ہو اور وہ ایسا رشتہ داری توڑتا ہے اگر، تو تم زیادہ بہتر ہو اس کے مقابلے میں. فنازل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا معاملہ مکہ میں ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے، کہیں اور ہے کسی اور جگہ پر، وہاں پر وہی نازل ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے کہ ان شانک هو الابتر. علیہ وسلم لوگ آپ کو بے اولاد کہتے ہیں، دم کٹا کہتے ہیں، اصل میں یہی لوگ بے اولاد ہیں کیونکہ آپ اس امت کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کا ذکر خیر قیامت تک ہوتا رہے گا، آپ کا نام لینے والے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. یہ کافروں کو تو بس ان کی زندگی میں لوگ یاد رکھیں گے، اس کے بعد ہی بد دعائیں دیں گے اور بد دعائیں دیتے رہیں گے، کوئی انہیں یاد نہیں رکھنے والا. سورہ کوثر کی آیت نمبر 3 اس وقت اللہ نے نازل کیا. اسی طرح سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 51 جس پر درس ہو رہا ہے، اس کی تفسیر میں یہ آیت بھی اسی وقت نازل ہوئی. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. یہ کافر لوگ ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ راہ راست پر ہے. اس طرح کہتے ہیں اللہ ان کے اوپر لعنت کرے، اللہ ان کے اوپر لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. اللہ نے آیت نمبر 51 اس وقت نازل کی. یہ صحیح ابن حبان کی حدیث، صحیح سند والی حدیث نمبر 6572. یہ حدیث میں نے اس لیے بیان کی کہ اس آیت کی تشریح میں یہ حدیث موجود ہے کہ کعب بن اشرف یعنی یہودیوں کا جانکار عالم تھا، کہ آسمانی کتاب اس کے پاس تھی، جانکار عالم تھا، مگر اس نے کیا کہہ دیا کہ کافی لوگ زیادہ بہتر ہے مسلمانوں کے مقابلے. تو اللہ کی بات پسند نہیں آئی. آیت نمبر 52 میں اللہ کہتا ہے اولئک الذین لعنهم اللہ، کہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے. ومن یلعن اللہ، جس پر اللہ لعنت کرے فلن تجد له نصیرا. علیہ وسلم ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ یہودی اور عیسائی لوگ حشر کے میدان میں خائب اور خاسر ہوں گے، ناکام اور نامراد ہوں گے، کامیاب نہیں ہونے والے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کیونکہ انہوں نے شرک کیا، کفر کیا، کفر کا ساتھ دیا، وقت کے نبی پر ایمان نہیں لائے. اتنا ہی نہیں، وقت کے نبی کے خلاف گئے، وقت کے نبی کے خلاف جنگیں کی، وقت کے نبی کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، وقت کے نبی کا انکار کیا. ان ساری چیزوں سے یہ کل قیامت میں کامیاب نہیں ہونے والے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کوئی ان کی سفارش بھی نہیں کرنا. جس نبی کو یہ مانتے ہیں وہ نبی بھی ان کی سفارش نہیں کرنے والے. یعنی عیسائیوں کی سفارش
عیسیٰ علیہ السلام نہیں کرنے والے، کہیں گے یہ جو خود کہ انہوں نے مجھے ہی اللہ کا بیٹا بنا دیا، میں ان کی سفارش کیسے کر سکتا کہ اللہ ان کو معاف کر دے؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ مجھے شریک کر دیا، میں ان کی سفارش کیسا کر سکتا؟ موسوی لوگ، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ، موسیٰ علیہ السلام انہی یہودیوں کی، انہی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی موسیٰ علیہ السلام سفارش نہیں کرنے والے ہیں۔ بھلے ہی وہ مان رہے ہیں لیکن کہیں گے تم مجھے مانو کہ نہ مانو، تم نے وقت کے نبی کا انکار کیا، تم نے شرک اور کفر کیا، تم خود گمراہ رہے اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہے، میں تمہاری سفارش کیسے کر سکتا؟ موسیٰ علیہ السلام بھی ایسے لوگوں کی سفارش نہیں کریں گے۔ یہ چند باتیں تھی سورہ نساء 4 کے آیت نمبر 51 اور 52 کے ضمن میں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔